اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم وزدنا محبتهم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے آج ہمارا یہ درس لیسن نمبر 33 ہے، اور جیسا کہ میں مسلسل اپنے اس چھوٹے سے کلپ سے پہلے گزاروں آپ سے کہ یہ خاص کر بچوں کو بیسک نالج پہنچانے کے لیے ہم نے یہ چینل شروع کیا ہے، خاص کر ان بچوں کے لیے جو ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پہ آس پاس کوئی دینی مدارس یا کوئی حوزہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے انہیں دینی تعلیم نہیں مل پاتی۔ آج کے دور میں بچوں کو اگر فرما بردار بنانا ہے، بچوں کو بہترین بنانا ہے، تو انہیں مذہبی بنانا ضروری ہے۔ جو بچہ بچپن سے مذہبی بن جاتا ہے وہ بڑے ہونے کے بعد اس کے ایمان میں کبھی کنورشنز نہیں آ پاتے۔ تو بغیر کسی تمہید کے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی جناب سلیمان پیغمبر کے حوالے سے، آج اس کا پارٹ 3 ہے۔ دیکھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہ جو ہے نا، جب انسان کو کچھ پاور مل جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے، حکومت مل جاتی ہے، تو اس میں میں بھی آ جاتا ہے کہ میں جو چاہوں وہی ہو، میں جو کہوں وہی ہو۔ اللہ کو میں پسند نہیں ہے۔ جناب سلیمان نے ایک مرتبہ کہا کہ اس وقت میں اپنے قصر پہ جا رہا ہوں، محل پہ جا رہا ہوں، اور خبردار وہاں پہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ میں اپنی حکومت کا معائنہ کرنے جا رہا ہوں، خبردار کوئی تم میں سے مجھے جو ہے نا ڈسٹرب نہ کرے، بغیر میری اجازت کے اوپر کوئی نہ آئے۔ میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کو میں پسند نہیں ہے۔ جناب سلیمان اپنے حکومت کا جو ہے نا نظارہ دیکھ رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ سامنے سے ایک نوجوان آ رہا ہے۔ جناب سلیمان نے کہا، آنے والے رک، تجھے پتا نہیں کہ میں نے کیا حکم دیا تھا؟ بغیر کوئی میری اجازت کے یہاں آ نہیں سکتا، اور تیری ہمت کیسے ہوئی کہ ادھر آئے؟ تو جناب سلیمان نے جیسے کہا، اللہ نے جس جوان کو بھیجا تھا وہ جوان کہتا ہے کہ میں آپ کے حکم کا پابند نہیں ہوں۔ اللہ نے کہا، اے ملک الموت، میں نے تجھے سلیمان کی میں ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا، اب تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں کسی کی اجازت کا پابند نہیں ہوں؟ جیسے کہا، اللہ نے کہا کہ اب تجھے بھی ایک در ایسا ہے جہاں جانا ہو تو اجازت لینی ضروری ہو جاتی ہے، وہ ہے در جناب سیدہ۔ یہی وجہ تھی کہ جس وقت رسول اللہ اپنے زندگی کے آخری ایام میں تھے، اور اس وقت جناب سیدہ کے یہاں جا کے آرام کر رہے تھے، روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے اپنا سر زانوئے جناب سیدہ پہ رکھا اور آنکھ لگ گئی۔ تو کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شہزادی نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا کہ شہزادی سلام، کہا علیکم السلام، کہا میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، میرے بابا سو رہے ہیں، واپس چلا جاؤ۔ آنے والا واپس چلا جاتا ہے۔ دوسری مرتبہ آیا، پھر کہا اجازت ہے کہ میں اندر آؤں؟ کہ میرے بابا آرام فرما رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ آیا، کہا کہ اجازت ہے کہ میں اندر آؤں؟ اس مرتبہ آواز بڑی خطرناک تھی جناب سیدہ کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو رخساروں سے ڈھلک کے رسول اللہ کے چہرے مبارک پر پڑے۔ تو رسول اللہ نے اپنی آنکھیں کھولی، کہا سیدہ میری لال، تو رو کیوں رہی ہے؟ کہ پتہ نہیں بابا یہ کون ہے جو بار بار آ کے اجازت چاہ رہا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ سیدہ،
یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے جو ملک الموت کسی سے اجازت نہیں لیتا جب وہ جاتا ہے، لیکن تیرے دروازے پر آنے کے بعد اسے بھی اجازت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک اللہ کو میں پسند نہیں ہے، لہذا جب سلیمان جیسے پیغمبر کی میں پسند نہیں آئی تو ہم اور آپ کیا چیز ہے؟ اس میں سے بچیے، چاہے کتنی دولت آ جائے، چاہے کتنی طاقت آ جائے، چاہے کتنا علم آ جائے، انسان میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال تو جناب سلیمان، میں نے کہا تھا کہ جناب سلیمان کے پاس جو ہے اتنی حکومت تھی کہ جناتوں سے لے کے، حیوانوں سے لے کے، انسانوں سے لے کے، حتیٰ کہ طیور پر، پرندوں پر بھی۔ ایک مرتبہ جناب سلیمان تخت پہ تشریف لے جا رہے تھے، تخت ہوا کے دوش پہ تھا اور پرندے سایہ کیے ہوئے تھے، سر پہ جو ہے نا سایہ کیے ہوئے تھے۔ ایک سورج کی ہلکی سی کرن جو ہے نا جناب سلیمان کے چہرے پہ آئی، دیکھا کہ وہاں سے ایک پرندہ غائب ہے۔ کہا کون تھا وہ؟ کہا ہدہد، بلاؤ میرے دربار میں پیش کرو اس کو۔ ہدہد کو پیش کیا گیا۔ کہا تم کہاں چلے گئے تھے؟ کہا کہ میں آپ کے پڑوس ملک میں گیا تھا، ملک سبا، وہاں پہ ایک تخت ہے، تخت بلقیس، تو یہ بہت بڑی حکومت ہے اور وہ شہزادی ہے اور اس کا تخت بہت بہترین ہے۔ جناب سلیمان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تخت بلقیس میرے دربار میں پیش کیا جائے، تم میں کون ایسا ہے جو اس کو پیش کر سکتا ہے؟ تو فوراً جو ہے نا ایک جنات کھڑا ہوا، کہا کہ سرکار میں لے کے آؤں گا۔ کہ کتنی دیر میں؟ کہ جتنی دیر میں آپ اپنے دربار کو برخاست کریں گے میں لے کے آ سکتا ہوں۔ جناب آصف بختیار کھڑے ہوئے۔ جناب آصف نے کہا کہ جو ان کے وسیع تھے، کہنے لگے میں اتنی دیر میں لاؤں گا کہ جتنی دیر میں آپ اپنی پلک جھپکیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ میں اپنی پلک جھپکوں گا، کیونکہ اپنی پلک پہ مجھے اختیار ہو سکتا ہے، آپ کی پلک پہ نہیں۔ اللہ کو بتلانا تھا کہ وسیع کی طاقت کیا ہو سکتی ہے۔ تو فوراً جناب سلیمان نے پلک کو جھپکا۔ جب پلک گر رہی تھی تو تخت نہیں تھا، جب پلک اٹھ رہی تھی تو تخت آ چکا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سلیمان جیسے پیغمبر کے وسیع میں یہ طاقت ہے تو فخر سلیمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ، ان کے وسیع علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ، ان کی طاقت کا کیا کہنا۔ جو اسی کے ساتھ چونکہ اب وقت تمام ہو رہا ہے، لہٰذا مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہماری اس خدمت کو، اس نوکری کو، اس کوشش کو قبول کرے، اور اس کلپ کے سننے والوں کو اور اس کلپ کے پھیلانے والوں کو بھی اللہ ہر پریشانی سے محفوظ رکھے اور ہر بلا و آفات سے محفوظ رکھے، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ وقت و سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔